السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا ومصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، آج بڑی خوشی اور مسرت کا موقع ہے میرے لیے کہ اس مرکز میں مجھے کچھ باتیں عرض کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے۔ سامعین، آج ماشاءاللہ امام صاحب نے جب قیام اللیل کا آغاز کیا تو پہلی 2 رکعت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ سننے میں آیا ماشاءاللہ۔ اور وتر کی نماز میں بھی ہمارے حافظ صاحب نے ماشاءاللہ جو ہے سورہ یوسف کی آیتیں ہی ہم کو سننے کا موقع دیا ماشاءاللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو ہم نے بار بار سنا اور بہت مرتبہ سنا، لیکن ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو سنا رہے نہیں، آپ کو نہیں سناتے، آپ کو معلوم ہی ہے آپ لوگوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی سے لیسن کیا ملتے وہ نکالیں گے انشاءاللہ۔ قصہ تو معلوم ہے، پورا واقعہ تو معلوم ہے، زندگی سے ہمیں کیا لیسن ملتا ہے، کہاں ہمیں ٹھہرنے کی ضرورت ہے، کہاں ہمیں عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے، وہاں چن چن کر ہم لیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آج تو ہماری بات پوری نہیں ہوگی، کل بھی انشاءاللہ اپنی بات کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام خواب دیکھ رہے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام خواب دیکھ رہے ہیں کہ خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے اور 1 سورج اور 1 چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ جب یہ خواب میں دیکھا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ابو کے سامنے، یعقوب علیہ السلام کے سامنے ذکر کیا، ابو میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے، 1 سورج، 1 چاند جو ہے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو ابو نے کہا، بیٹے اپنی اس خواب کو لوگوں کے سامنے بیان مت کرو، شیطان انسان کا بڑا جانی دشمن ہے، لہذا تم اس قصے کو مت بیان کرو۔ تو یہ آج اتنا ہی رکیں گے ہم انشاءاللہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو خواب دیکھنے کے بعد بیان کرنے سے منع کیا، خواب کو ذکر کرنے سے منع کر کے چھوڑا۔ اب خواب کو دیکھنے کے بعد منع کیوں کیا؟ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اور احادیث میں اور صحابہ کرام کی زندگی سے ہم اس واقعے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ بھائی، خواب کی حقیقت، خواب دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام نے۔ خواب جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، ہم جب خواب دیکھتے ہیں نا، کیسا دیکھتے ہیں ہم خواب، کیفیت کیا ہوتی خواب؟ جب ہم سوتے ہیں ہماری روح 3 نفسوں میں کنورٹ ہو جاتی ہے، ہماری روح 3 نفسوں میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ ایک نفس ہمارے جسم کے ساتھ رہتی ہے، ہم جو ہے زندہ ہیں، اور ایک نفس جو ہے اللہ کے پاس جاتی ہے، ایک نفس ہمارے پاس اور ایک نفس اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، اور ایک نفس ادھر ادھر گھومتے پھرتے رہتی ہے۔ جب یہ گھومتے پھرتے رہتی ہے نا، یہ فرشتے بھی گھومتے پھرتے رہتے ہیں، شیطان بھی گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ اگر ہمارا نفس اگر فرشتوں کے ہاتھ لگ جاتی ہے اور فرشتوں کے ساتھ ہو جاتی ہے تو اچھے خواب دیکھتے ہیں، پیارے خواب دیکھتے ہیں، اور جو ہے بڑے حسین و جمیل خواب ہم کو نظر آتے ہیں۔ اور اگر ہمارا نفس شیطان کے ہاتھ لگ جائے،
شیطان سے اس کا مقابلہ ہو جائے، شیطان کے پلے پڑ جائے، پھر اب ہم ڈرانی خواب دیکھنا شروع کرتے ہیں اور خطرناک خواب دیکھنا شروع کرتے ہیں، برے خواب دیکھنا شروع کرتے ہیں، اور جو ہے ہم کو ڈرانے والے خواب ہم دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اچھے خواب کب دیکھتے ہیں ہم لوگ؟ اگر ہماری نفس کہاں جاتی؟ فرشتوں کے ساتھ اگر ہوتا اچھے خواب۔ برے خواب کب دیکھتے ہیں ہم لوگ؟ اگر ہمارا نفس شیطان کے ساتھ اگر ہو جاتا ہے تو پھر وہ خواب ہمارے کیا ہو جاتے ہیں؟ برے خواب دیکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو اگر تم خواب دیکھو تو اگر اچھے خواب ہیں تو تم جس کو چاہتے ہو، جس کو پسند کرتے ہو، جس سے حسن ظن ہو، جس سے جو ہے کوئی نقصان نہ ہو، اس کو تم بیان کر سکتے ہو، لیکن اگر برے خواب دیکھتے ہو تو کسی دوسرے کے سامنے بیان کرنے سے منع کر رکھا اللہ کے رسول نے۔ اب آپ دیکھ لیں، آپ رات میں خواب دیکھ رہے ہیں، خواب تو سبھی دیکھتے ہیں ماشاءاللہ، ہاں کوئی ایسا آدمی نہیں کہ نائمل صاحب خواب دیکھتا چنے میں، ایسا نہیں ہے، ہر ایک خواب دیکھتا رہتا ہے، سمجھے آپ؟ کچھ پریشان ہوتے ہیں، کچھ خوش ہوتے رہتے ہیں خواب کے اندر۔ انبیاء کرام بھی دیکھا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نہیں دیکھے خواب؟ ہاں، اپنے بیٹے سے کہا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے، تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تو انبیاء کرام بھی خواب دیکھا کرتے تھے، صحابہ کرام بھی خواب دیکھا کرتے تھے، لیکن خواب دیکھنے کے بعد اگر اچھا خواب ہے اس کی تعبیر پوچھنا، اگر برا خواب ہے تعبیر نہیں پوچھنا۔ اللہ کے رسول نے کہا، برا خواب تھا تم تعبیر پوچھ لیے، اور اگر تعبیر پوچھ لیے تو جیسا تم خواب میں دیکھے تھے ویسے ہو سکتا، جیسے خواب میں دیکھے تھے ویسے ہو سکتا۔ اگر نہیں پوچھو گے تو کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ کتنا بھی برا خواب دیکھو، اگر نہیں پوچھو گے تو کچھ بھی ہونے والا نہیں، کچھ بھی اس کا افیکٹ ہونے والا نہیں، وہ بھول جائیں گے اور اس کو چھوڑ دیں گے۔ انبیاء کرام جو ہے خواب دیکھا کرتے تھے، اور انبیاء کرام کے خواب سچے ہوا کرتے تھے۔ ہمارے خوابوں کی تاثیر ہمارے اعمال پہ ڈیپینڈ ہے دوست، ہمارے خوابوں کی تاثیر ہمارے اعمال پہ ڈیپینڈ ہے۔ اگر ہمارے اعمال اچھے ہیں، سچے ہیں، تو اچھے خواب نظر آتے رہتے ہیں، اگر ہمارے اعمال برے ہیں تو برے خواب نظر آتے، یاد رکھنا آپ لوگ۔ ہمارے اعمال اچھے ہیں تو اچھے خواب نظر آئیں گے، اگر ہمارے اعمال برے ہیں تو برے خواب نظر آتے رہیں گے۔ اب آپ فیصلہ کرنا، مجھے جو خواب دکھ رہے ہیں اگر اچھے ہیں تو ہمارے اعمال اچھے ہیں، اگر برے خواب نظر آ رہے ہیں پھر ہمارے اعمال میں خرابی ہے، ہمارے اعمال میں پرابلم ہے، اپنے اعمال کی جو ہے اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ کبھی کبھی یہ خواب، اس خواب کا اثر ہمارے کھانے پینے پر بھی ہوتا ہے۔ ابن سیرین جو خوابوں کی تعبیر کے ایکسپرٹ ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے کھانے پینے کا ایفیکٹ بھی ہمارے خوابوں پر ہوتا ہے۔ مرغن غذائیں کھا رہے ہیں، زبردست 85 65 75، ہاں مرغن غذا کھا رہے ہیں تو رنگ برنگ خواب نظر آتے ہیں۔ ابن سیرین کہتے ہیں اگر جو ہے ہاں کیا کہتے چٹپٹے کھانے کھا رہے ہیں، مرغن غذا کھا رہے ہیں تو رنگ برنگ خواب نظر آتے، رنگیلے خواب نظر آتے ہیں، سمجھے آپ؟ اور اگر نارمل کھانا کھاؤ تو پھر نارمل جو ہے خواب نظر آتے ہیں۔ ابن سیرین کا کہنا ہے ہمارے کھانے کا اثر بھی ہمارے خواب پر ہوا کرتا ہے۔ اب ذرا دیکھو آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھتے تھے تو بیٹھ جاتے تھے، اللہ کے رسول بیٹھ جاتے تھے، صحابہ کرام بیٹھ جاتے تھے۔ صحابہ کرام میں سے اگر کوئی بھی خواب دیکھتے تو اللہ کے رسول کے سامنے بیان کرتے تھے کہ اللہ کے رسول رات میں نے ایسے خواب دیکھا، اس کی تعبیر کیا ہے؟ ایک صحابی نے خواب اللہ کے رسول کے سامنے کہا، اللہ کے رسول میں نے رات میں خواب دیکھا ہے، میں نے رات میں خواب دیکھا ہے، اور خواب میں نے دیکھا کہ میرا سر کٹا ہوا ہے، میرا سر کٹ کر میرے سامنے پڑا ہوا ہے، اور میں اپنے سر کو پکڑنے دوڑتے جا رہا ہوں، میرا سر لڑکتے لڑکتے بھاگتے ہوئے جا رہا ہے۔ صحابی نے اللہ کے رسول کو اپنا خواب سنایا، میرا سر کٹا ہوا ہے، میں سر کو پکڑنے جا رہا ہوں لیکن میرا سر لڑکتے لڑکتے بھاگتے ہوئے جا رہا ہے، ایسا میں نے خواب دیکھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فلا تحدث نومک منامک، اپنے اس خواب کو بیان مت کرو، کیوں؟ برا خواب ہے، برا خواب کی تعبیر پوچھو گے پھر جیسے پوچھے تھے ویسے ہو سکتا،
جیسا دیکھے تھے ویسا ہو سکتا. اللہ کے رسول نے برے خواب کو پوچھنے سے فوراً منع کر کے چھوڑ دیا. تو ہم بھی کبھی برے خواب دیکھتے ہیں نا، اس کی تعبیر نہیں پوچھنا، اس کے بارے میں ذکر نہیں کرنا، چھوڑ دینا، بھول جانا اس کو. اگر خواب رات میں اٹھ جاتے ہیں آپ خواب دیکھتے دیکھتے، کوئی مارنے آ رہا آپ کو، بھاگ رہے ہیں، بھاگ نہیں سک رہے ہیں، اچانک ہوشیار ہوتے ہیں ہم لوگ، اچانک ہوشیار ہوتے تو کیا کرنا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اپنے کروٹ کو بدل کے سو جانا، اپنے کروٹ کو بدل کے سو جانا، سمجھے آپ؟ لیکن وہ خواب کو کسی اور کے سامنے ذکر نہیں کرنا. اور پھر ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول میں نے خواب دیکھا ہے. اللہ کے رسول میں نے بھی خواب دیکھا ہے. کہا کیا خواب دیکھے تم نے؟ میں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان ہے، ہم نیچے کھڑے ہوئے ہیں، آسمان سے گھی اور شہد ایسا ٹپک رہا ہے، گھی اور شہد ٹپک رہا ہے، اس گھی اور شہد کو ہم استعمال کر رہے ہیں. پھر ایک رسی بھی لٹکی ہوئی ہے، اس رسی کو آپ پکڑ کر چڑھ رہے ہیں، چڑھتے 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 آسمان میں غائب ہو جا رہے ہیں. اور ایک آدمی آ رہا ہے، وہ پکڑ کر چڑھ رہا ہے، وہ بھی اوپر چلا جا رہا ہے. اور ایک آدمی آتا ہے، وہ پکڑ کر چڑھتا ہے، وہ بھی چلا جاتا ہے. پھر اور ایک آتا ہے، وہ پکڑ کر چڑھتا رہتا، رسی ٹوٹ کے نیچے دھڑام سے گر جاتی. پھر جو ہے وہ پکڑ کے پھر اوپر چڑھ کے چلا جاتا. اللہ کا رسول میں نے ایسے خواب دیکھا ہے. تو یہ خواب جب صحابی نے سنایا، اللہ کے رسول سے تعبیر پوچھی، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بازو بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں خواب کی تعبیر بیان کروں گا، اس خواب کی تعبیر میں بیان کروں گا. تو اللہ کا رسول ٹھیک ہے بیان کرو، ٹھیک ہے بیان کرو. تو کیا کہتے ہیں اس کو، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کا رسول جو گھی اور شہد ٹپک رہا تھا وہ قرآن مجید اور آپ کی سنت مبارکہ ہے، وہ قرآن مجید اور آپ کی سنت مبارکہ ہے. جو رسی لٹک رہی تھی وہ آپ کا دین اور ایمان ہے. آپ رسی پکڑ کر اوپر چڑھ رہے ہیں اور اوپر چڑھ رہے ہیں اور چڑھتے چڑھتے اوپر چلے جا رہے ہیں. اور دوسرا آ کر وہ چڑھ جاتا ہے، تیسرا آ کر وہ بھی چڑھ جاتا ہے، چوتھا چڑھنا چاہتا گر جاتا ہے. اتنا بیان کیا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اتنا بیان کیا، نام نہیں لیا. پہلا کون تھا، دوسرا کون تھا، تیسرا کون تھا، چوتھا کون تھا، نام نہیں لیا، بس پہلا دوسرا تیسرا چوتھا بیان کر دیے. اللہ کے رسول نے کہا اصبت واخطأت، اصبت واخطأت. ہاں تم نے کچھ صحیح بیان کیا، کچھ غلط بیان کیا، کچھ صحیح بیان کیا، کچھ غلط بیان کیا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کی قسم مجھے آپ بتائیں کہ میں نے غلط اس میں کیا کہا، میں نے غلط بات اس میں کیا کہی، مجھے بتائیں. تو اللہ کے رسول نے کہا خاموش، اللہ کی قسم نہیں کھانا، خاموش، اللہ کی قسم مت کھاؤ. اتنا بول کر حدیث کلوز ہو جاتی ہے، حدیث کلوز ہو جاتی ہے. تو اسے پتا چلا کہ خوابوں کی تعبیر بیان کرنے میں صحابہ کرام سے بھی غلطی ہو سکتی تھی. آپ جس سے بھی پوچھیں پکا ہونا ضروری نہیں، صحیح ہونا ضروری نہیں، غلطی ہو سکتی. سمجھے آپ؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی خواب کی تعبیر میں غلطی ہو گئی. اللہ کے رسول نے کہا کچھ صحیح تھا کچھ غلط تھا، لیکن پوچھا تو اللہ کے رسول نے کہا مت پوچھو اور اللہ قسم مت کھاؤ. حدیث کو کلوز کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو پتا چلا کہ یہ خواب کی تعبیر پوچھیں گے، صحیح بھی ہو سکتا غلط بھی ہو سکتا. اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کون ہے بھئی؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں معلوم؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بیٹے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بیٹے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روزانہ بیٹھتے تھے صحابہ کرام کے ساتھ. وہ صحابی خواب بیان کر رہے ہیں، انہوں بیان کر رہے ہیں، انہوں سب بیان کر رہے ہیں. ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی، سب لوگ خواب دیکھ رہے ہیں، مجھے کوئی خواب ہی نظر نہیں آ رہا ہے. آ رہا سمجھ میں؟ سب لوگ خواب دیکھ رہے ہیں، مجھے کوئی خواب ہی نظر نہیں آ رہا ہے. میں بھی خواب دیکھنا چاہتا ہوں، میں بھی خواب پوچھنا چاہتا ہوں، خواب بیان کرنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی خواب ہی نظر نہیں آتے. پریشان 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 رہتے تھے. سمجھا آپ؟ ایک دن سوچ لیا آج تو خواب دیکھنا ہی دیکھنا ہے، آج خواب کے بنا نہیں چلنے والا ہے، میں تو پکا خواب دیکھ کے رہوں گا آج. کیوں؟ سب لوگ خواب دیکھتے ہیں اور آ کے نبی سے پوچھتے ہیں تو ان کو بھی خوش جذبہ آ رہا ہے کہ میں بھی خواب دیکھنا، میں بھی پوچھنا. ٹھان لیا آج تو خواب دیکھ کے رہوں گا، پکا دیکھوں گا، نہیں چھوڑوں گا آج. سو گئے. اب خواب پڑا ان کو. اب خواب میں کیا ہو رہا ہے؟
دو فرشتے، ادھر ایک ہاتھ میں فرشتہ، ادھر ایک ہاتھ میں فرشتہ ہے، فرشتے لے کر ایسا اڑ رہے ہیں، ایسا لے کے ایسا اوپر اڑتے 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 دور لے جا رہے ہیں. ایسا جہنم کا گھڑا جب دکھتا تو پیر رکھ کے اسے روک دیتے، پیر ایسے لگا کے روک دیتے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ڈر کے مارے جو ہے واپس لوٹ کے جو ہے آ جاتے. اتنے میں جو ہے وہ بہت ہی ڈر گئے، اور ڈرنے کے بعد ساتھ میں فرشتے نے کہا ڈرنے کی بات نہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں، بس تم دیکھو گڑا کیا ہے. اس کے بعد واپس جو ہے لا کے چھوڑ دیا. اب صبح پریشان اٹھ گئے، اور اٹھنے کے بعد ہمت نہیں ہو رہی اللہ کے رسول کے پاس جا کر یہ خواب پوچھنے کی، پریشان ہیں. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رسول کی بیوی ہیں، یعنی اللہ کے رسول کے صالب ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہاں، اللہ کے رسول بہنوی ہوتے ہیں، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب ڈائریکٹ نبی سے جا کے نہیں پوچھ رہے ہیں، پریشان ہو جا رہے ہیں. اب اپنی بہن سے پوچھا، دیکھو جی رات سب میں نے خواب دیکھا، تم نبی ذرا پوچھو، نبی جا کر پوچھو. تو حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول سے خواب کا تذکرہ کیا، کہا میرا بھائی عبداللہ نے خواب کو دیکھا ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا عبداللہ بہت اچھا آدمی ہے، کاش اگر وہ رات کی نماز بھی پڑھتا ہوتا، کاش وہ رات کی نماز بھی پڑھتا ہوتا، یعنی قیام اللیل کا اہتمام بھی کرتا ہوتا، تہجد کی نماز کا اہتمام بھی کرتا ہوتا، کتنا اچھا ہوتا. اللہ کے رسول کہتے ہیں. اب سیدھے آئے، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے عبداللہ، اللہ کے رسول کو میں نے یہ خواب سنایا. تو اللہ کے رسول نے کہا عبداللہ بہت نیک آدمی ہے، بہت اچھا آدمی ہے، کاش وہ تہجد کی نماز پڑھتا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. اس طرح نبی کہہ رہے تھے. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کی قسم، اس کے بعد میں کبھی بھی تہجد کی نماز کو نہیں چھوڑوں گا. اس کے بعد مرتے دم تک انہوں نے کبھی بھی تہجد کی نماز کو نہیں چھوڑا. تو خواب انسان کی زندگی کو بدل بھی سکتا ہے، انسان کی زندگی کو چینج بھی کر کے چھوڑ سکتا ہے. خواہش تھی، دیکھ لیے خواب، لیکن اس خواب نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی جو ہے زندگی کو بدل کے چھوڑا. اور یاد رکھو دوست، یہ کیا کہتے ہیں اس کو، خواب جو ہم دیکھتے ہیں نا، اگر بس اوقات ہمارے اندر پرابلم ہوتے ہیں لیکن فائنڈ آؤٹ نہیں کر سکتے ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں رات میں جو ہے وہ مسلسل اپنے خواب میں سانپ دیکھتے رہتے ہیں، مسلسل سانپ دیکھتے رہتے ہیں. ان کو احساس ہی نہیں ہوتا بھی ہر دن سانپ دکھ رہا، ادھر دیکھو سانپ، ادھر دیکھو سانپ، پیروں میں سانپ پیچھے آ رہا، کاٹنے آ رہا، بھاگ جا رہا ہے، کبھی مار رہا ہے، کبھی وہ بھاگ رہا ہے، کبھی یہ بھاگ رہا، ہر دن سانپ دیکھتا رہتا ہے بیچارہ، بس پریشان رہتا ہے، لیکن اس کو نہیں پتا کہ سانپ کیوں نظر آ رہے ہیں اس کو. اگر کسی کو زندگی میں مسلسل سانپ اگر نظر آئے تو سمجھنا اس پر اثرات ہیں، اثرات کا اندیشہ ہے، اس کو علاج کرنے کی ضرورت ہے دوست، علاج کرنے کی ضرورت ہے. مسلسل سانپ اگر آپ کو نظر آ رہے ہیں، آپ کو سمجھ میں نہیں آتا، پرابلم ہے آپ کی لائف کے اندر، آپ کو ذرا علاج کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. رقیہ شریعہ جو ہے اسے علاج کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو خواب میں ڈیلی ٹوائلٹ، یہاں دیکھو ٹوائلٹ، وہاں دیکھو ٹوائلٹ، یہاں دیکھو ٹوائلٹ، یہاں ٹوائلٹ نظر آ رہا ہے. ابھی پریشان رہتا ہے بیچارہ، خالی ٹوائلٹ دکھ رہا ہے، کیوں دکھ رہا، ہمت بھی نہیں ہوتی پوچھنے کی، بولتا بھی نہیں بیچارہ، شرما کے بولتا بھی نہیں بیچارہ. اب وہ آدمی کو بھی اثرات ہوتے ہیں جو مسلسل ٹوائلٹ دیکھتا رہتا ہے، مسلسل گندگی دیکھتا رہتا ہے. اگر کوئی خواب میں سانپ دیکھ رہا ہے، اگر کوئی آدمی جو ہے آگ دیکھ رہا ہے، انگار دیکھ رہا ہے، سمجھنا کہ اس کی زندگی میں کوئی دشمن ہے جو اس کو فالو کر رہا ہے، کوئی دشمن ہے جو اس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے. اس کو الرٹ ہونے کی ضرورت ہے، اس کو جو ہے متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. اگر کوئی آدمی مسلسل اپنے خواب کے اندر مردے دیکھ رہا ہے، جو لوگ انتقال کر گئے تھے وہ اس کو خواب میں نظر آ رہے ہیں، کوئی ابھی کفن میں ہے، انہیں مسکرا رہا ہے کفن میں سے، کوئی جو ہے لیٹا ہوا ہے، اٹھ کے آنا چاہ رہا ہے لیکن اٹھ کے نہیں آ سکتا ہے، ڈر جا رہا بیچارہ، خواب دیکھتا ہے.
سمجھا؟ مردہ ایسا اٹھ کے آنا چاہتا ہے لیکن اٹھ نہیں سکتا، ابھی بیچارہ ڈر کے مارے کھڑا ہوا ہے. مردہ جا رہا ہے، کفن جو ہے کفن پہنایا جا رہا ہے، غسل دیا جا رہا ہے، جنازے کو لے کر جا رہے ہیں، وہ مردہ اٹھ کے اب بیٹھا ہوا ہے، باتیں کر رہا ہے. اگر مسلسل کنٹینیو اگر خواب میں مردے دیکھتا ہے تو اس آدمی کو بھی علاج کرنے کی ضرورت ہے، علاج کرنے کی ضرورت ہے. اگر ایک آدمی مسلسل اپنے خواب کے اندر برہنہ دیکھتا ہے، کپڑے نہیں اس کے جسم پر، چھپتے چھپتے پھرتا رہتا ہے، یہ لے کے چھپانا چاہتا ہے، وہ لے کے چھپانا چاہتا ہے، وہاں چھپنا یہاں چھپنا، گھر سے باہر نکل رہا، کپڑے نہیں جسم کے اندر، وہ جو ہے چھپانا چاہتا ہے، تو سمجھنا کہ اس کی زندگی میں بہت سارے گناہ ہو رہے ہیں، زندگی میں گناہ ہو رہے ہیں، اور وہ گناہ کبھی بھی ظاہر ہو سکتے ہیں. اور اللہ اشارہ دے رہا ہے کہ بندے تجھ سے گناہ ہو رہے ہیں، دیکھ بس خواب میں تو برہنہ ہوتے جا رہا ہے، خواب میں تو جو ہے اپنے آپ کو بچاتے پھر رہا ہے، ویسے ریئل لائف میں بھی تم بچتے جا رہے ہیں. یہ کب تمہارے گناہ فاش ہوتے نہیں معلوم، یہ کب تمہارے گناہ عام ہوتے نہیں معلوم. تو اس طرح اگر خواب میں بے ستری دیکھ رہا ہے، خواب میں اپنے آپ کو بے لباس کر دیکھ رہا ہے، سمجھنا کہ اس سے زندگی میں گناہ ہو رہے ہیں اور اپنے آپ گناہ سے بچانے کی ضرورت ہے. اگر ایک آدمی خواب کے اندر لباس دیکھ رہا ہے، عمدہ لباس جسم پر پہنا ہوا ہے، وہ اس کے دینداری کی علامت ہے، وہ اس کے دینداری کی علامت ہے. ایک آدمی خواب کے اندر جو ہے شادی ہوتے دیکھ رہا ہے، ماشاءاللہ ہاں خواب میں شادی ہو رہی، سمجھا؟ وہ جو ہے جا رہا ہے، یہ چل رہا ہے، وہ کر رہا ہے، شادی ہو رہی ہے. تو ابن سیرین کہتے ہیں کہ اگر خواب میں شادی ہو تو اب تمہیں زندگی میں کچھ فائدہ ہونے والا ہے، کچھ لائف میں آپ کچھ بینیفٹ ہونے والا ہے، کچھ آپ کی زندگی میں نفع ہونے والا ہے. اس طرح کی چیزیں بیان کی جاتی ہیں. تو یاد رکھنا، خواب اگر اچھے دیکھیں تو ہی ذکر کرنا، اگر خواب اگر برے دیکھتے ہیں ذکر نہیں کرنا. کیوں؟ یہاں پر یعقوب علیہ السلام بھی اپنے بچے سے کہہ رہے ہیں کہ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا. اپنے بھائیوں کو بھی یہ خواب بیان نہیں کرنا. اور یاد رکھو، بھائی سے بڑھ کر کوئی دوسرا آدمی رشتے میں پکا نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی باپ کہتے ہیں کہ نہیں، ایک بھائی بھائی کا بھی دشمن ہو سکتا ہے، ایک بھائی بھائی کا بھی دشمن ہو سکتا ہے. اپنے سگے بھائیوں کو بھی خواب شیئر کرنے سے جو ہے آپ نے منع کر رکھا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں خواب کو شیئر کرنے سے، خواب کو بیان کرنے سے منع کر رکھا ہے. اس جو ہے بچنے کی ضرورت ہے. اور جو ہے خواب ہماری زندگی کی عکاس ہوا کرتے ہیں. ہماری زندگی کا جائزہ اگر ہم لینا چاہتے ہیں، ہمارے خواب ہیں. ہمیشہ بیانوں سے ہی سدھرنے کی ضرورت نہیں. کوئی اچھا بیان کر رہے ہیں، سن رہے ہیں تو ذرا اچھا لگ رہا ہے، ذرا جو ہے دل نرم ہو رہا ہے، پھر جا رہے ہیں، پھر اپنی لائف مگن ہو جا رہے ہیں. لیکن یاد رکھنا، کتابیں اپنی جگہ پر، بیان اپنی جگہ پر، واعظ اپنی جگہ پر، نصیحت اپنی جگہ پر، سب کچھ اپنی جگہ پر. خواب ہماری زندگی کا ریکارڈ ہے، وہ بیان کرتا ہے ہماری زندگی کو کہ تم کیسے ہو. اپنے آپ کو دیکھ لو اور اصلاح کرنے کی کوشش کرو، اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرو. اور یاد رکھنا، سونے سے پہلے دعاؤں کا اہتمام بھی کرتے رہنا. سمجھے آپ؟ اگر خواب مسلسل نظر آ رہے ہیں، کبھی کبھی جگہ کی تاثیر بھی ہوا کرتی ہے، جگہ بدل کے سونا، کروٹ سونا، وضو کر کے سونا، آیت الکرسی پڑھ کے سونا، اور جو ہے باوضو سونا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اگر وضو کر کے سوتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے سرہانے بیٹھ کر دعا دیتا رہتا ہے، اللہم اغفر لعبدک فلانا فإنہ بات طاہرا. اے اللہ، اس بندے کو تم معاف فرما، مغفرت فرما، معاف فرما، مغفرت فرما، اس لیے کہ بندہ وضو کر کے سو رہا ہے. ایک بندہ وضو کر کے سوتا ہے، سرہانے فرشتہ بیٹھ کر مغفرت کی دعا کرتا رہتا ہے. ہم کتنے بڑے خوش نصیب ہیں دوست. ہمارا باپ ایسا نہیں کہ جب تک ہم سوتے رہیں کوئی باپ اپنے سرانے بیٹھ کر دعا کر سکتا ہے؟ نہیں. کوئی ماں ایسی نہیں جو رات بھر اپنے سرانے بیٹھ کر دعا کر سکتی ہو. کوئی بہن ایسا نہیں، کوئی بیوی ایسی نہیں. لیکن اگر ہم
دعا یہ وضو کر کے سوتے ہیں تو فرشتہ جب تک ہم سوتے رہیں گے تب تک یہ دعا دیتا رہتا ہے۔ جگہ بدلو، اگر خواب بار بار نظر آ رہے ہیں وضو کر کے سو، باوضو ہو کر سو، اور دعائیں پڑھ کے سو، آیت الکرسی پڑھ کے سو، سورہ بقرہ کی آخری آیت تلاوت کر کے سو، اور سورہ کہف کی تلاوت کرتے رہو، سورہ ناس کی تلاوت کرتے رہو، سورہ فلق کی تلاوت کرتے رہو۔ یہ سب چیزوں کا سہارا لے کر اگر ہم سوئیں گے انشاءاللہ کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو سننے سے بڑھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔